آپ خود استخارہ کریں. جو بھی جائز کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ خود ہی استخارہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی جائز کام کرنے سے پہلے ہمیں استخارہ ضرور کرنا چاہیے. مثلا آپ کہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ استخارہ کر لیں. آپ کہیں جاب کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے استخارہ کر لیں. کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ استخارہ کر لیں. کوئی بھی جائز کام کرنے جا رہے ہیں نا اس سے پہلے استخارہ ضرور کریں. استخارہ کرنے کے بے شمار فوائد ہیں، بہت ہی زیادہ بینیفٹس ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استخارہ کرنے والا شخص کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم اس طرح دیتے جس طرح آپ قرآن مجید کی کوئی سورت سکھاتے. یعنی ہمیں استخارہ کرنے کی تعلیم دیتے اس طرح جس طرح آپ قرآن مجید کی کوئی سورت سکھا رہے ہوں. تو اس لیے ہمیں استخارہ ضرور کرنا چاہیے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں استخارہ کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اب ہم استخارہ کیسے کریں؟ تو آپ خود ہی استخارہ کر سکتے ہیں. میں بالکل آسان طریقہ آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں اور جو سنت طریقہ ہے وہ آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں. آج کل استخارہ کروایا جاتا ہے، یعنی آن لائن استخارہ سینٹر بھی بنے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ اس حوالے سے فراڈ بھی کیا جا رہا ہے. تو استخارہ کروایا نہیں جاتا، استخارہ خود کیا جاتا ہے. جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود ہی استخارہ کریں. اس کا بالکل آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں استخارہ کیسے کیا جاتا ہے. کوئی بھی جائز کام سے پہلے آپ استخارہ اس طرح کریں گے. سب سے پہلے آپ باوضو ہو جائیں اور 2 رکعت نماز نفل بنیت استخارہ ادا کریں گے. یعنی جس طرح ہم 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، یعنی سب سے پہلے آپ نیت کریں گے 2 رکعت نماز نفل بنیت استخارہ کی، اور اس کے بعد آپ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے. اس کے بعد سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ثنا کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے. پھر جو بھی آپ کو صورتیں آتی ہیں آپ ان میں سے کوئی ایک صورت تلاوت کر لیں گے. یعنی سورہ اخلاص آپ کو قل واللہ آتی ہے تو آپ یہ صورت بھی تلاوت کر سکتے ہیں. اس کے بعد رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے. جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت، پھر بسم اللہ، پھر کوئی صورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے، التحیات بیٹھ جائیں گے. قاعدہ بیٹھیں گے، یہاں پر تشہد درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے. یہ 2 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کر لی. اس کے بعد آپ نے یہ دعا کرنی ہے. اصل یہ دعا ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں. آپ اسے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہو رہی تو آپ اسے دیکھ کر بھی یہ دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ دیکھ کر اس دعا کو پڑھ لیں. اصل یہ دعا ہے، ٹھیک ہے نا. اس دعا کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے. وہ 2 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کر لی بنیت استخارہ. اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں گے. دعا کون سی ہے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی. آپ اسے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دعا یہ ہے، میں یہاں پر پڑھ دیتا ہوں. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر. اب یہاں پر یہ جو گرین ہے نا، ان هذا الامر، آپ جس چیز کے لیے استخارہ کرنے جا رہے ہیں آپ وہاں پر اس چیز کا ذکر کریں گے یا پھر دل و دماغ میں وہ کام لائیں گے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر آگے پڑھیں گے، خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ. دوبارہ سے اس جگہ پر اسی چیز کا ذکر کریں گے. اس کے بعد پھر آگے پڑھیں گے، شَرٌّ لِّي فِي دِينِي
ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. یہ دعا ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دعا آپ نے کر لینی ہے. اصل یہ دعا ہے، آپ کا استخارہ ہو گیا. اب پتہ کیسے چلے گا کہ یہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے سو جانا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ریڈ چیز نظر آئے گی، ریڈ چیز اگر کوئی ریڈ سائن نظر آتا ہے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے. اگر گرین چیز نظر آئی تو وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا. تو یہ چیزیں بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے. یہ آپ نے استخارہ کر لیا، اگر وہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ہو جانے میں اسباب پیدا کرے گا، آپ کے لیے وہ آسانی سے ہو جائے گا. اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو وہ کام نہیں ہوگا. یہ ہے استخارہ کرنے کا طریقہ. آپ نے اس طرح سے کسی بھی جائز کام سے پہلے استخارہ کر لینا ہے. بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ آپ استخارہ کر دیں، تو استخارہ ہم نہیں کرتے. نہ میں استخارہ کرتا ہوں، نہ استخارہ کروایا جاتا ہے، بلکہ استخارہ خود کیا جاتا ہے. آپ خود ہی استخارہ کریں گے. جس طرح میں نے بتا دیا ہے، 2 رکعتیں پڑھیں بنیت استخارہ نفل، اور اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھ لیں. تو یہ استخارہ کرنے کا بالکل آسان سا طریقہ ہے. مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا، لائک اور چینل کو فالو کرنا بالکل نہیں بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.